गिलगित खान, सआदत हसन मंटो। शहबाज खान ने एक दिन अपने मुलाजिम जहांगीर को, जो उसके होटल में अंदर बाहर का काम करता था, उसकी सुस्त रवि से तंग आकर बरतरफ कर दिया। असल में वो सुस्त रव नहीं था, इस कदर तेज था कि उसकी हर हरकत शहबाज खान को गैर मुतहर्रिक मालूम होती थी। शहबाज खान ने उसको महीने की तनख्वाह दी। जहांगीर ने उसको सलाम किया और टिकट कटाकर सीधा बलूचिस्तान चला गया, जहां कोयले की कानें निकल रही थी। उसके और कई दोस्त वहीं चले गए थे, लेकिन उसने गिलगित अपने भाई हमजा खान को खत लिखा कि वो शहबाज खान के यहाँ मुलाजमत कर ले, क्योंकि उसे अपना ये आका पसंद था। एक दिन हमजा खान शहबाज खान के होटल में आया और एक कार्ड दिखाकर उसने कहा, खो हम मुलाजमत चाहता है। हमारे भाई ने लिखा है तुम अच्छा और नेक आदमी है। खूब हम भी अच्छा और नेक है, तुम कितना पैसा देगा? शहबाज खान ने हमजा खान की तरफ देखा। वो जहांगीर का भाई किसी लिहाज से भी दिखाई नहीं देता था। नाटा सा कद, नाक चौड़ी चपटी, निहायत बदशक्ल। शहबाज खान ने उसे एक नजर देखकर और जहांगीर का खत पढ़कर सोचा कि उसको निकाल बाहर करे, मगर आदमी नेक था, उसने किसी साइल को खाली नहीं जाने दिया था। हमजा खान को चुनांचे उसने 15 रुपए माहवार पर मुलाजिम रख लिया और ये हिदायत कर दी कि जो काम उसके सुपुर्द किया जाए ईमानदारी से करे। हमजा खान ने अपने बदनुमा होठों से मुस्कुराहट पैदा करते हुए शहबाज खान को यकीन दिलाया, खान बादशाह हम तुमको कभी तंग नहीं करेगा, जो कहेगा मानेगा। शहबाज खान ये सुनकर खुश हो गया। हमजा खान ने शुरू में कुछ इतना अच्छा काम ना किया, लेकिन थोड़े अरसे में वो सब कुछ सीख गया। चाय कैसे बनाई जाती है, शक्कर के साथ गुड़ कितना डाला जाता है, कोयले वालियों से कोयले कैसे हासिल किए जाते हैं और मुख्तलिफ ग्राहकों के साथ किस किस्म का सुलूक रवा रखना चाहिए, ये उसने सीख लिया। उसमें सिर्फ एक कमी थी कि वो बेहद बदशक्ल था, बदतमीज भी किसी हद तक था, इसलिए कि उसकी शक्ल सूरत देखकर शहबाज खान के होटल में आने जाने वाले कुछ घबरा से जाते, मगर जब ग्राहक आहिस्ता आहिस्ता उसकी बदसूरती से मानूस हो गए तो उन्होंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। बल्कि बाज लोग तो उससे दिलचस्पी लेने लगे, इसलिए कि वो काफी दिलचस्प चीज था। मगर इस दिलचस्पी से हमजा खान को तस्कीन नहीं होती थी। वो ये समझता था कि महज हंसी मजाक की खातिर ये लोग जो होटल में चंद घंटे गुजारने आते हैं उससे दिलचस्पी का इजहार करते हैं। यूं हमजा खान गिलगित खान के नाम से मशहूर हो गया था, इसलिए कि वो काफी देर गिलगित में रहा था और उस रियासत का जिक्र बार बार किया करता था। इसलिए होटल में आने जाने वालों ने उसका नाम गिलगित खान रख दिया, जिस पर हमजा खान को एतराज नहीं था। हमजा के क्या मानी होते हैं उसको मालूम नहीं था, बल्कि गिलगित का मतलब वो बखूबी समझता था। शहबाज खान के होटल में आए उसको करीब करीब 1 बरस हो गया। इस दौरान में उसने महसूस किया कि उसका मालिक शहबाज खान उसकी शक्ल सूरत से मुतनफ्फिर है। ये एहसास उसे खाए जाता था। एक दिन उसने होटल के बाहर कुत्ते का पिल्ला देखा जो उससे भी कहीं ज्यादा बदसूरत था। उसको उठाकर वो अपनी कोठरी में ले आया, जो उसे होटल की बालाई मंजिल पर रहने सहने के लिए दी गई थी। ये इतनी छोटी थी कि अगर कुत्ते का एक और पिल्ला आ जाता तो वो उसमें गिलगित खान के साथ समा न सकता। उस कुत्ते के पिल्ले की टांगे टेढ़ी मेढ़ी थी, थूथनी बड़ी वाहियात थी। अजीब बात है कि गिलगित खान की टांगे, बल्कि यूं कहिए कि उसका निचला धड़ उसके ऊपर के जिस्मानी हिस्से के मुकाबले में बहुत छोटा था, बल्कि उसके मानिंद ये पिल्ला भी मस्क शुदा सूरत का था। गिलगित खान उससे बहुत प्यार करता। शहबाज खान ने उससे कई मर्तबा कहा कि मैं इस कुत्ते के बच्चे को गोली मार दूंगा, मगर गिलगित खान उसको किसी भी हालत में अपने से जुदा करने पर राजी नहीं था। उसने शुरू में तो अपने आका से कुछ न कहा, खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। आखिर एक रोज उससे साफ लफ्जों में उसने कह दिया, खूब तुम होटल के मालिक हो, मेरे दोस्त टंटन के मालिक नहीं हो। शहबाज खान ये सुनकर चुप हो गया। गिलगित खान बड़ा मेहनती था। सुबह 5 बजे उठता, 2 अंगीठियां सुलगाता, सामने वाले नल से पानी भरता और फिर ग्राहकों की खिदमत में मसरूफ हो जाता। उसका टंटन 3 महीनों बाद बड़ा हो गया। वो उसके साथ कोठरी में सोता था, जो होटल की बालाई मंजिल पर थी। सर्दियां थी, इसलिए गिलगित खान को अपने बिस्तर में उसकी मौजूदगी बुरी नहीं मालूम होती थी, बल्कि वो खुश था कि वो उससे इस कदर प्यार करता है कि रात को भी उसका साथ नहीं छोड़ता।
ٹنٹن نام گلگت خان کے خاص گاہک نے رکھا تھا، جو اس کی انتہائی بدصورتی کے باوجود اس سے دلچسپی لیتا۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ کتے کا وہ پلہ جسے وہ سڑک پر سے اٹھا کر اپنے پاس لے آیا تھا اور جس کی گردن میں اس نے اپنی تنخواہ میں سے پیسے بچا کر ایک ایسا پٹا ڈالا تھا جس میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، اس خاص گاہک نے، جو غالباً کسی روزنامے کا کالم نویس تھا، ان گھنگروؤں کی آواز سن کر اس کا نام ٹنٹن رکھ دیا۔ ٹنٹن جب بڑا ہوا تو اس کی ٹانگیں اور بھی زیادہ چھوٹی ہو گئیں۔ گلگت خان کی بھی یہی حالت تھی، اس کی ٹانگیں بھی دن بدن مختصر ہو رہی تھی، اوپر کا دھڑ مناسب و موزوں انداز میں بڑھ گیا تھا۔ شہباز خان کو گلگت خان کا یہ حلیہ پسند نہیں تھا، مگر وہ محنتی تھا، گدھے کی مانند کام کرتا، صبح 5 بجے سے لے کر رات کے 11 بجے تک ہوٹل میں رہتا، ایک گھڑی کے لیے بھی آرام نہ کرتا، لیکن اس دوران میں وہ 3-4 مرتبہ اوپر اپنی کوٹری میں ضرور جاتا اور اپنے پیارے کتے کی، جو اب بڑا ہو گیا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا، اس کو ہوٹل کا بچا کچا کھانا دیتا، پانی پلاتا اور پیار کر کے فوراً واپس چلا آتا۔ ایک دن اس کا ٹنٹن بیمار ہو گیا۔ ہوٹل میں اکثر میڈیکل اسٹوڈنٹ آیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا کالج نزدیک ہی تھا۔ گلگت خان نے ان میں سے ایک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر پیٹ کی شکایت ہو تو مریض کو بٹیر یا مرغ کا گوشت کھلانا چاہیے، فاقہ دینا سخت حماقت ہے۔ اس نے اپنے ٹنٹن کو صبح سے کوئی چیز کھانے کو نہیں دی تھی، اس لیے کہ اس کو بدہضمی تھی، مگر جب اس نے اس میڈیکل اسٹوڈنٹ کی بات سنی تو اس نے ادھر ادھر کوئی مرغ تلاشنا شروع کیا، مگر نہ ملا۔ محلہ ہی کچھ ایسا تھا جس میں کوئی مرغ مرغیاں نہیں پالتا تھا۔ شہباز خان کو بٹیر بازی کا شوق تھا، اس کے پاس ایک بٹیر تھا جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا تھا۔ گلگت خان نے تنکوں کا بنا ہوا پنجرا کھولا اور ہاتھ ڈال کر یہ بٹیر پکڑی، کلمہ پڑھ کر اس کو ذبح کیا اور اپنے ٹنٹن کو کھلا دیا۔ شہباز خان نے جب پنجرا خالی دیکھا تو بہت پریشان ہوا، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ بٹیر اس میں سے کیسے اڑ گئی، وہ تو اس کے اشاروں پر چلتی تھی۔ کئی پالیاں اس نے بڑی شان سے جیتی تھی۔ اس نے گلگت خان سے پوچھا تو اس نے کہا، خو مجھے کیا معلوم، تمہارا بٹیر کدھر گیا، بھاگ گیا ہوگا کدھر۔ شہباز خان نے جب زیادہ جستجو کی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہوٹل کے سامنے جہاں بدرو تھی، تھوڑا سا خون اور بچے ہوئے پر پڑے ہیں، یہ بلا شبہ اس کی بٹیر کے تھے۔ وہ سر پیٹ کے رہ گیا، اس نے سوچا کوئی ظالم اس کو بھون کر کھا گیا ہے۔ بٹیر کے پر اس کے جانے پہچانے تھے، اس نے ان کو بڑے پیار سے اکٹھا کیا اور اپنے ہوٹل کے پچھواڑے جہاں کھلا میدان تھا، چھوٹا سا گڑھا کھود کر انہیں دفن کر دیا۔ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد اس نے کئی غریبوں کو اپنے ہوٹل سے مفت کھانا بھی کھلایا تاکہ مرحوم کی روح کو ثواب پہنچے۔ جب شہباز خان سے کوئی اس کی بٹیر کے متعلق پوچھتا تو وہ کہتا شہید ہو گیا ہے۔ گلگت خان یہ سنتا اور اپنے کان سمیٹے خاموش کام میں مشغول رہتا۔ اس کا ٹنٹن اچھا ہو گیا، اس کو جو شکایت تھی رفع ہو گئی۔ گلگت خان بہت خوش تھا، اس نے اپنے پیارے کتے کی صحت یابی پر 2 بھکاریوں کو ہوٹل سے کھانا کھلایا۔ شہباز خان نے پوچھا کہ تم نے ان سے دام وصول کیوں نہیں کیے، تو اس نے کہا کبھی کبھی خیرات بھی دے دینا چاہیے خان۔ یہ سن کر شہباز خان چپ ہو گیا۔ ایک دن مینا کا بچہ کہیں سے اڑتا اڑتا گلگت خان کے پاس آ گرا، جبکہ وہ کالج کے کسی لڑکے کے لیے ناشتہ تیار کر کے لے جا رہا تھا۔ اس نے ناشتے کی ٹرے کو ایک طرف رکھا اور مینا کے بچے کو، جو بے حد سہما ہوا تھا، پکڑ کر اس پنجرے میں ڈال دیا جس میں اس کے مالک شہباز خان کی بٹیر ہوتی تھی۔ مینا کو اس نے 1.25 مہینے تک پالا پوسا، خاصی موٹی ہو گئی، خوب چہکتی تھی۔ ایک دن اس کا ٹنٹن آ گیا، اس نے مینا کو دیکھا تو بے تاب ہو گیا، چاہتا تھا کہ کسی طرح اس تک رسائی ہو جائے اور وہ اسے چبا ڈالے۔ گلگت خان نے جب دیکھا کہ پنجرا اوپر کھوٹی کے ساتھ ٹنگا ہے جہاں اس کا ٹنٹن نہیں پہنچ سکتا، بڑی حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے، تو اس نے پنجرے میں سے مینا کو نکالا، اس کے پر نوچے، گردن مروڑی اور اپنے عزیز کتے کے سپرد کر دی۔ ٹنٹن نے اس بے بالوں پر پرندے کی لاش کو 2-3 مرتبہ سونگھا، بڑے زور کی ایک چھینک اس کے نتنوں سے باہر نکلی اور وہ وہاں سے دوڑ گیا۔ گلگت خان کو بڑا صدمہ ہوا۔ اسی دن اس کالج کی وہ 2 لڑکیاں جو باقاعدہ چائے پینے کے لیے آتی تھیں اور جن کا وہ خاص طور پر خیال رکھتا تھا، آئیں۔ پہلے وہ اس سے ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتی تھی، مگر اب انہیں جانے کیا ہو گیا کہ وہ اس سے خفا خفا نظر آتی تھی۔ ایک نے، جو گلگت خان کو بہت پسند تھی، اس سے پوچھا، تم نے مینا کیوں ماری؟ گلگت خان ایک لہجے کے لیے بوکھلا سا گیا، لیکن سنبھل کر اس نے جواب دیا،
خو بیبی جی، ہم نے اپنے کتے کو ڈالا تھا۔ خو حرام تخم نے اس کو سونگا اور چھوڑ دیا۔ لڑکی نے کہا تو اس کو مارنے سے کیا فائدہ ہوا؟ تم نے پہلے بھی اس کو خان صاحب کی بٹیر ذبح کر کے دی تھی، کیا اس نے کھائی تھی؟ گلگت خان نے بڑے فخر سے جواب دیا، کھائی تھی، اس کی ہڈیاں بھی کھائی تھی۔ شہباز خان پاس کھڑا تھا، اس نے جب یہ سنا تو بڑے زور کی ایک دھول اس کی گردن پر جمائی۔ تخم حرام، تم نے اب مانا ہے، پہلے کیوں انکار کرتا تھا؟ گلگت خان خاموش رہا۔ دونوں لڑکیوں نے قہقہے لگائے۔ گلگت خان کو دھول کا اتنا خیال نہیں تھا، لیکن لڑکیوں کے ان قہقہوں نے اس کے دل کو زخمی کر دیا۔ شہباز خان کو بہت غصہ تھا۔ گلگت خان کے دھول جما کر وہ اس پر برس پڑا، جتنی گالیاں اسے یاد تھیں اپنے نوکر پر صرف کر دی۔ آخر میں اس سے کہا، تم اس ٹنٹن یا چنچن سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے؟ حرام خور، وہ بھی کوئی کتا ہے، تم سے زیادہ بد شکل ہے، اتنا بد شکل کہ اس کو دیکھ کر نفرت پیدا ہوتا ہے۔ شہباز خان سے مار کھا کر اور اس کی غصے کی ساری باتیں سن کر گلگت خان اوپر اپنی کوٹری میں گیا۔ اس کے کانوں میں کالج کی دونوں لڑکیوں کے قہقہے گونج رہے تھے۔ کوٹری کے کونے میں اس کا ٹنٹن لیٹا تھا، کچھ عجیب انداز سے ٹانگیں دیوار کے ساتھ لگائے، جو اس قدر ٹیڑھی تھی کہ اور زیادہ ٹیڑھی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کچھ دیر غور کیا، اس کے بعد اپنا کمانی والا چاقو نکالا اور ٹنٹن کی طرف بڑھا، مگر اسے کوئی خیال آیا۔ کمانی والا چاقو بند کر کے اپنی جیب میں رکھا اور کتے کو بڑے پیار سے بلا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ جب گلگت خان اور ٹنٹن ریلوے لائن کے پاس پہنچے تو گاڑی آ رہی تھی۔ گلگت خان نے اپنے پیارے کتے کو حکم دیا کہ وہ پٹری کے عین درمیان کھڑا ہو جائے۔ اس حیوان نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی۔ گاڑی پوری رفتار سے آ رہی تھی۔ ٹنٹن پٹری میں کھڑا گلگت خان کی طرف دیکھ رہا تھا، ایسی نگاہوں سے جن سے وفاداری ٹپک رہی تھی۔ گلگت خان نے ایک نظر اپنی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا کتا اس سے کہیں زیادہ خوش شکل ہے۔ گاڑی قریب آئی تو اس نے ٹنٹن کو دھکا دے کر پٹری سے باہر گرا دیا اور خود اس کی جھپٹ میں آ گیا۔ اس کا بالکل قیمہ ہو گیا۔ کتے نے گوشت کے اس ڈھیر کو سونگا اور زور زور سے بڑی دردناک آواز میں رونے لگا۔